کے ساتھ پڑھتے ہیں، فجر کی بھی، عشاء کی بھی، ساری نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ ہم تقوی سے خالی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ عید کا چاند نظر آئے جو فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے لوگ، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ آتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے تو یہ شرط رکھی ہے، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جاؤ۔ اگر ہم نے بھائیو جیسے رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، اگر آئندہ 11 ماہ آئندہ رمضان آنے تک اگر ہم نے ایسے ہی دن گزارے، جھوٹ سے بچے، گالی سے بچے، نمازیں با جماعت ادا کی تو ہم میں تقوی آ جائے گا، ہم اللہ سے ڈر کے سارا کام کریں گے، کرتے رہیں گے تو جو روزے کی شرط اللہ نے لگائی ہے وہ پوری ہو جائے گی، ورنہ وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو روزے بے فائدہ جائیں گے۔ کوئی منزل حاصل کرنی ہو نا، لاہور ہی جانا ہو تو ہم لاہور نہ پہنچے تو رسے والا پہلے ہی پیچھے رہ جائے تو سارا سفر بیکار جائے گا۔ ہماری منزل اصل جنت ہے، اس سے پہلے تقوی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین لوگوں کے اعمال قبول کرتے ہیں، دوسروں کے قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جب ہم متقی بنے ہی نہ تو کیا فائدہ روزے رکھنے کا؟ اللہ نے جو شرط رکھی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو ہم رمضان میں تو متقی بنے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس وقت سب سے جو بڑا زیادہ گناہ ہو رہا ہے وہ جھوٹ ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے فلعنۃ اللہ القاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنتیں ہیں، قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ اور کتنی رحمتوں کا فرشتہ کتنی مسافت دور چلا جاتا ہے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، اور بندہ منافق ہو جاتا ہے، دل میں کچھ اوپر کچھ منافق ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقوی والی باتیں ہیں۔ غیبت چغلی نہ کرے جیسے ہم آج کل نہیں کر رہے، ناپ تول میں کمی، آج کل سب کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ سارا دن نظریں اٹھا کے غلط کوئی کام بھی نہیں کرتے تاکہ میرے روزے کو ضعف نہ پہنچ جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے۔ تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر ہم بے ڈنگی چال وہی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ کتنے نمازی ہیں مسجد میں، میرے بھائیوں میری بات سن لیں غور سے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر تم رمضان المبارک کے بعد اسی طرح 5 وقت کے نمازی بن کے رہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جیسے فجر کی نماز ادا کی ہے اسی طرح کرتے رہے تو اللہ نے تمہارے روزے قبول کرنے، واللہ اللہ نے روزے قبول نہیں کرنے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے قبولیت کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے، نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن بھائیو اللہ نے جو شرط عائد کی ہے وہ کون پوری کرے گا؟ ہماری اصل منزل تو جنت ہے، تو رستے میں تقوی ہے، تقوی کے متقی لوگوں کے علاوہ اللہ اعمال قبول ہی نہیں کرے گا، قرآن کی آیت کہہ رہی۔ تو بھائیو اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ہم آج کل کر رہے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے، تھرمامیٹر کے ذریعے بخار چیک کرتے ہیں، گاڑی کی سپیڈ موٹر سائیکل کی 60 پہ ہے 70 پہ، سارا ہم چیک کر سکتے ہیں۔ تو بندہ اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فارمولے بتائے ہوئے ہیں، یہ بھی فارمولہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر تم متقی نہ بنے تو تم تقوی سے خالی۔ یہ بھائیو میرا چھوٹا سا درس تھا، اور میں نے اپیل کی ہے سبھی ساتھی تعاون کر کے ضرور جائیں۔ اور میں ڈاکٹر ہوں، بچوں کے ٹیڑھے پاؤں کا علاج کرتا ہوں پیدائشی طور پہ، اور بھی علاج کرتا ہوں، میرا نہ کوئی حصہ ہے نہ کوئی تنخواہ ہے، اللہ کی قسم۔ سارے پیسے آپ کی تفسیر کے اندر لگیں گے، اور جو قیامت تک تفسیر پڑھائی جائے گی 30 جلدوں پر، ہر آیت کی ہر سپارے کی 780 صفحے کی ایک پارے کی تفسیر ہے، اس میں بڑی وضاحتیں ہیں، اتنی آج تک وسیع تفسیر نہیں لکھ سکی، 5-6 جلدوں میں آئی ہے۔ شیخ مسعود عالم صاحب الحمدللہ ان سے بھی رابطہ ہے، حافظ شریف صاحب سے بھی، ارشاد الحق اسی صاحب سے بھی، شیوخ سے میمن صاحب کا رابطہ ہے۔ تو آپ محمد حسین میمن یہ یوٹیوب پہ لکھ کے سرچ کر کے آپ ان کے پروگرام دیکھیں، اتقابل ادیان پہ، منکرین حدیث پہ،
ہاں جی بڑے بڑے ان کے پروگرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرمائے، پکا سچا نمازی بنائے اور روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متقی بن جائیں۔ روزے کا مقصد ہے ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔